يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. حاضرین جمعہ، معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، قابل احترام خواتین، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہمیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہے. تمام نبیوں پر، رسولوں پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. محترم سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ اس طرح سے ہیں کہ حرام چیزیں جس سے لوگ معمولی سمجھتے ہیں. کچھ ایسی حرام چیزیں ہیں جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں. محترم سامعین، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حلال حرام کی پہچان بہت ضروری ہے. بہت ضروری ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اس کو پہچاننا ہے. یہ وہ بنیادی عمل ہے جسے حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے.
مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان بنیادی چیزوں کو جاننا چاہیے، انہیں کوشش کرنا چاہیے۔ حلال وہ ہے جس کے متعلق انسان خود مختار ہے، مطلب یہ کہ اس پر اس کے کرنے پر پابندی نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اگر چاہے تو کر سکتا ہے، تو یہ حلال ہے۔ حرام وہ ہے جس سے بچنے کے لیے، جس سے دور رکھنے کے لیے، جس سے بچانے کے لیے کتاب و سنت میں حتمی طور پر تاکید کی گئی ہے۔ مختلف انداز میں امت مسلمہ کو یا سابقہ امتوں کو جتنے بھی نبی آئے سب نے واضح کر دیا کون سی چیزیں حلال ہے، کون سی چیزیں حرام ہے، اور حرام سے بچنے کے لیے سختی سے تاکید کی گئی۔ میرے بھائیو، حرام جیسا کہ میں نے بتلایا کہ جس سے بچنے کے لیے حتمی طور پر تاکید کی گئی ہے اور جس کا مرتکب گنہگار کہلاتا ہے، اور اگر کوئی اس سے بچتا ہے تو اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے، اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں وہ ایسے شخص۔ اسی طرح حلال و حرام کے درمیان ایک کچھ مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی شک والی چیزیں، یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، جس کا حتمی فیصلہ نہ ہو، تو ایسے چیزوں کے تعلق سے اہل علم کا کہنا ہے کہ ایسے چیزوں جس میں شک ہو اس سے بچنا ہی ہمارے لیے خیر ہے، اس میں زیادہ الجھنا نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ حرام ایک ایسی چیز ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہیں دکھایا کہ یہ حرام ہے، اس طرح کرنا ہے، کر کے نہیں دکھایا، بلکہ آپ نے زبانی طور پر حکم دے دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، کوئی چیز کر کے نہیں دکھایا۔ مثلا شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، آپ کو کر کے نہیں دکھایا۔ اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا حکم کہ یہ حرام ہے، آج سے اللہ کے رسول نے امت کو بتا دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، تو اس سے بچنا ہے۔ محترم سامعین، اور یاد رکھیں جب کوئی چیز شرعاً حرام ہو جائے، کوئی چیز شرعاً حرام ہو جائے تو پھر اس سے بچنا ہر ایک کے لیے ضروری ہو جائے، ہر ایک کے لیے ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے، چاہے وہ اجمی ہو یا عربی ہو، چاہے وہ آقا ہو یا غلام ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس سے سب کے لیے ایک ہی ہے، حرام چیز حرامی ہے، اس سے بچنا ہے۔ اسی طرح حرام چیز سے بچنے کے لیے ہر ایک کے لیے سب نے بتایا کہ عربی اجمی کوئی بھی ہو، سب کے لیے بلا تفریق، بلاد شہر میں شہر سے تعلق رکھتا ہو یا بلاد اسلامیہ سے تعلق رکھتا ہو یا پھر بلاد کفر یعنی کفر والے شہر سے تعلق رکھتا ہو، سب کے لیے حرام چیز حرام ہی ہے، تو اس سے بچنا ہے۔ محترم سامعین، آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی حرام چیزیں ہیں جسے ہم اور آپ عام سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں۔ آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں مختصر سے وقت میں انہی حرام چیزوں کی چند ایک کو آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار العالمین ہمیں صحیح کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ محترم سامعین، سب سے پہلے نمبر پر عقیدے کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کچھ شرکیہ الفاظ ہیں، کچھ شرکیہ الفاظ ہیں جسے عام طور مسلمانوں کی زبان پہ پائی جاتی ہے۔ وہ کیا کہ شرکیہ الفاظ اس طرح سے استعمال کرتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اور تیری پناہ میں چاہتا ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ کہ اللہ کی بھی اور تیری
اللہ اور تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی اور تیری پناہ چاہتا ہوں. یا پھر اس طرح سے کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور تیری طرف سے. یا پھر اس طرح سے کہتا ہے کہ میرا اللہ کے سوا اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے. یہ لفظ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ عام طور پر مسلمانوں کے زبان میں یہ ساری الفاظ جو ہیں عام ہیں، معمولی سمجھتے ہیں. یا پھر اس طرح سے کہتے ہیں کہ آسمان پر میرا سہارا اللہ ہے اور زمین پر میرا سہارا آپ ہے. کسی کو بنا دیا؟ یہ بھی جملہ کیا ہے؟ غلط ہے، نہیں بولنا چاہیے. یا پھر کہے کہ اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا، اللہ اور فلاں نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا. یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ الفاظ کیا ہے؟ شرکیہ الفاظ ہیں اور یہ ناجائز ہے، حرام ہے، بولنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے مثل کسی اور کو شریک کر رہے ہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. کوئی نہیں ہے اللہ کے مثل. ہم سب اللہ الصمد بے نیاز ہے، اس کے ہم مثل کوئی نہیں، برابر کوئی نہیں ہے. تو ایسے الفاظ کو استعمال کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی طرح کچھ جملے بولے جاتے ہیں کہ زمانے کو گالی دیا جاتا ہے. زمانے کو گالی دیا جاتا ہے. اس طرح سے گالی دیتا ہے کہ یہ زمانہ بڑا برا ہے، یہ زمانے کی ناکامی ہے، یہ زمانے کی ناکامی اور بربادی ہے، ہم برے زمانے میں پیدا ہوئے، یہ وقت منحوس ہے. یہ زمانے کو گالی بھی دینا کیا ہے؟ ناجائز ہے. کیونکہ جو زمانے کو گالی دیتا ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے. زمانے کو برا بھلا کہتا ہے وہ اللہ کو برا بھلا کہتا ہے. ہماری زبان پہ یہ الفاظ عام طور پر مشہور ہے. ہم بولتے ہیں موسم خراب ہو گیا یا کچھ ہو گیا، فوراً ہم گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار. کیا فرمایا کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. کس طرح سے تکلیف پہنچاتا ہے؟ کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے. حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں، کیونکہ تمام چیزیں، ساری چیزیں، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے. اور اقلب اللیل والنہار، رات اور دن کو میں ہی عدلتا بدلتا ہوں، الٹ پھیر کرنے والا میں ہی ہوں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا کہ زمانے کو جو برا بھلا کہتا ہے، ابن آدم کو جو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ زمانے کو وہ گالی دیتا ہے اور زمانہ میں ہی ہوں. وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ میں ہی ہوں. بِيَدِ الْأَمْرُ، تمام کے تمام چیزیں میرے ہی ہاتھ میں ہیں. وَقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات اور دن کو میں ہی بدلتا ہوں، الٹ پھیر کرتا ہوں. رات سے دن کو میں ہی بناتا ہوں، دن سے رات کو میں ہی لاتا ہوں. تو زمانے کو بھی گالی دینا ہمارے زبان پہ عام ہے. اس کو معمولی سمجھتے ہیں، نہیں بولنا چاہیے، منع کیا ہے سختی سے. ایسی ہی ایک لفظ ہے عربی زبان میں جسے لو بولتے ہیں. لو، لام پر فتحہ اور وا پر سکون، لو، جس کا معنی اردو میں اگر ہوتا ہے. اگر بولتے ہیں نا، اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا. یہ اگر لفظ اگر، اس لفظ کو انسان استعمال یوں کرتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، اگر ایسا نہیں کرتا تو اس طرح ہوتا. تو یہ بولتے ہیں. یہ بھی الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے. اس کا نتیجہ یوں ہوتا ہے اگر یہ استعمال کرتا ہے تو، کیونکہ ایسے جملے کو استعمال کرنے سے شیطان کے راستے کھل جاتے ہیں، شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے جس کے اندر آتا ہے. کیونکہ مقدر میں لکھی ہوئی چیز کو، مقدر میں لکھی ہوئی بات پر ناراضگی اور حسرت اور افسوس کو ظاہر کرتا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ. فرمایا کہ جو چیز تجھے فائدہ دیتی ہے،
احرص علی ما ينفعک، جو چیز تجھے فائدہ دیتی ہے اس میں رغبت کرو، اس کی طرف دوڑو، اس کی طرف محنت کرو، کوشش کرو. اور فرمایا ولا تعجز فإن أصابك، اور سستی نہ کرو، محنت کرو اور سستی نہ کرو. فإن أصابك شيء، اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچ جائے، فرمائے جو چیز تمہیں فائدہ پہنچاتی ہے تو اس کی طرف رغبت کرو، محنت کرو، کوشش کرو اور سستی نہ کرو. اور اگر کوئی چیز تمہیں نقصان پہنچاتی ہے، نقصان ہو جائے تو فلا تقل لو انی فعلت کذا وکذا، تو تم یہ نہ کہو کہ ایسا ہوتا تو ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، یہ نہ کہو. کیا کہو؟ ولکن قل قدر اللہ. کیا کہو؟ یہ نہ کہو کہ ایسا ہوتا ایسا کرتا تو ایسا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے مقدر کیا تھا اور اللہ نے جو چاہا اسے کیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں وما شاء فعل، اللہ نے جو چاہا اسے کیا. فإن لو، کیونکہ یہ لفظ لو اگر سے تفتح عمل الشیطان، شیطان کے دروازے کھل جاتے ہیں، شیطان کے راستے کام شروع ہو جاتا ہے. وہاں سے یہ لفظ اگر ہے اس سے شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے. آپ تقدیر پر بھروسہ رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ آپ محنت کریں، آپ کوشش کریں، سست ہو کر کے آپ بیٹھے نہیں اور پھر بعد میں اللہ سے شکایت کریں، تقدیر کو برا بھلا کہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. حدیث کے اندر بیان کیا کہ آپ جو بھی چیز فائدہ پہنچاتے ہیں اس کے لیے آپ دوڑیں، محنت کریں، کوشش کریں، سستی نہ کریں. تو یہ چیزیں ہیں. اسی طرح جو چیزیں حرام چیزوں کو معمولی سمجھی جاتی ہے، ان میں سے دوسری چیز کیا ہے؟ نماز میں خشوع و خضوع اختیار نہیں کرنا، سکون اطمینان کو تھامے نہیں رکھنا. یہ بہت دیکھے جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا رکوع اور سجدے کے درمیان، رکوع اور سجدے میں سیدھے سے نہیں بیٹھنا، سیدھے سے اپنی کمر کو سیدھی نہیں کرنا، یا پھر ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا کہ پیٹھ کو برابر نہیں رکھنا، رکوع سے اٹھ کر کے پیٹھ کو برابر سیدھی نہیں کرنا، کمر کو سیدھی نہیں کرنا، یا سجدے کے درمیان، دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو وہاں پر بھی سیدھے سے نہیں بیٹھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں آج عام طور پر ہم میں پائی جاتی ہیں، نمازیوں میں اکثر مسلم میں پائے جاتے ہیں. اس تعلق سے اکثر نمازیوں میں دیکھی جاتی ہے. آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں اس تعلق سے، صحابہ کرام کے تعلق سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حدیث کہتے ہیں وہ عبداللہ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کے درمیان میں بیٹھ گئی. وہ صحابہ تھے. اتنے میں ایک شخص آتا ہے، پڑھانے کے بعد نماز شروع کر دیتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے دوران اس نے وہ جھکتا اور سجدے میں کوے کی طرح چونچ مارتے. کوے کیسے چونچ مارتے؟ کھانے میں کوئی دیر نہیں، کوے کی طرح چونچ مارتا اور کوے کی طرح ڈونک مارتے، یعنی سجدے میں سر رکھتے ہی فوراً اٹھا کر کے پھر دوسرے سجدے کے لیے چلے جاتے. اٹھتے تھے، سجدے کی بات کی جو دعائیں اس کو بھی نہیں پڑھتے تھے، اور پھر فوراً سجدے میں چلے جاتے تھے. جس طرح کوا کھانے والی چیزوں میں جلدی چونچ مارتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب کر کے کہا کہ دیکھ رہے ہیں یہ شخص کیسا کر رہا ہے، یہ شخص کیسا کر رہا ہے. اس کے بعد کہا جو شخص بھی اس طریقے سے نماز پڑھتا ہوا مر گیا، وہ محمدی طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرے کو طریقے کو اپنا کر مر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ نماز میں اس طرح چونچ مارتے ہیں جیسے کوا خون میں چونچ مارتا ہے، اور اس کی مثال ایسے ہیں جیسے وہ اس بھوکے کے مانند ہے جیسے ایک یا دو کھجور کھائے. بھلا کیا ایک یا دو کھجور میں اس کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ نہیں بھر سکتا. مثال دے کر کے سمجھائے. سوال پوچھا صحابہ سے کہ نماز پڑھ رہا ہے، سجدے میں جلدی کر رہا ہے، رکوع میں جلدی کر رہا ہے، سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس میں جلدی کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ جو بھی اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے جلدی کوے کی طرح چونچ مارتا ہے، اور
کوے کی چونچ کی طرح وہ جلدی جلدی سجدہ کرتا ہے، تو پھر ایسے لوگ اگر نماز پڑھتے مر گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محمدی طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرے کو طریقے کو پر مرا، اور ایسے لوگوں کی نماز ایسی ہے جیسے اس شخص کے معنی جیسے ایک یا دو کھجور کھایا، اور کیا بھلا ایک یا دو کھجور سے کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ آپ نماز پڑھنے آئے، نماز پڑھنے آنے کے بعد آپ نماز کے ارکان کو صحیح سے نہیں سمجھا، سجدہ کیسے کرنا چاہیے تھا، سجدہ کے بعد اٹھ کر کے کیسے کھڑا ہونا چاہیے تھا، کیسے بیٹھنا تھا اطمینان سے، یہ ساری چیزیں ہیں ہم نے بغیر سوچے سمجھے صرف آ کر کے رسم کے طور پر، لوگوں کو دکھانے کے طور پر کہ میں نمازی ہوں، آ کر کے ٹھوٹ مار کے چلے گئے، چونچ مار کے چلے گئے، تو یہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں اس بھوکے شخص کی طرح جیسے ایک دو کھجور کا پیٹ نہیں بھرا۔ ایک دوسری روایت ہے کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، بڑا مشہور روایت ہے، آپ بارہا نماز کے تعلق سے وہ یہ حدیث سنتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں، آنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں السلام علیکم، جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول وعلیکم السلام، جواب دینے کے بعد کہتے ہیں کہ جا کر کے دوبارہ نماز پڑھو، دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص جا کر کے دوسرے مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، پھر آ کر کے سلام کرتے ہیں، اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں، پھر تیسری مرتبہ دوسرے مرتبہ جا کے بھیجتے ہیں، جا کر کے پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ وہ شخص سلام پھیرنے کے بعد آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں، پھر اس آدمی کو بھیجتا جا کر کے پھر سے نماز پڑھو، 3-4 مرتبہ۔ آخر میں وہ شخص کہتا ہے اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے آپ مجھے بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بتلایا کہ نماز میں تکبیر سیدھے سے کھڑے ہو، تکبیر تحریمہ کہو اور قرآن میں سے جو کچھ یاد ہو اسے پڑھو، اور پھر رکوع میں جاؤ اور اچھی طرح سے رکوع میں چلے جاؤ، اور پھر رکوع سے اٹھو تو سیدھی طریقے سے اچھے طریقے سے کھڑے ہو جاؤ، اور پھر سجدے میں جاؤ تو پورے طور پر سجدے میں چلے جاؤ، اور پھر سجدے سے اٹھو تو اچھی طرح سے پیٹھ کو سیدھی کر کے بیٹھو۔ یہ نماز کا طریقہ۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ کھانا پوری کرنے کے لیے ہم ان تمام چیزوں کو معمولی سمجھ کر کے نماز صرف 2 منٹ میں 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ کتنے؟ 2 منٹ میں 4 رکعت۔ ویسے ایسے مسلی ہیں، کیا فائدہ ہے نماز پڑھنے کا؟ میرے بھائیوں، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہم نماز میں عدم سکون کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایک حدیث کے مطابق ایسے شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ایسے شخص کی نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر ایسے شخص کو نماز کا چور کہا گیا ہے، اور اسلام میں چوری حرام ہے، نماز میں چوری کر رہے ہیں آ کر کے میرے بھائیوں۔ اسی طرح نماز میں ایک اور غلطی کرتے ہیں، کیا اکثر مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے، وہ یہ کہ جماعت کے دوران جماعت چل رہی ہے اور امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں، تو اکثر مسلمانوں کی حال یہ ہے کہ امام سے پہلے سجدے کی حالت میں سجدے میں جانا ہو تو رکوع میں جانا ہو تو یہاں تک کہ سلام بھی امام سے پہلے پھیر لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ سختی سے منع کیا حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے، ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم، فرمایا کہ لوگوں کا نماز میں کیا حال ہے کہ جو نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت بیان کی، یہ آسمان کی طرف اس شخصوں کے لیے ہے جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار نہیں کرتے۔ مطلب کیا؟ بڑی گڑبڑی ہے۔ نماز میں کیا کرتے ہیں؟ کبھی کرتا سیدھا کیا، کبھی کپڑا سیدھا کیا، کبھی آسمان کی طرف دیکھا، کبھی گھڑی دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ خشوع و خضوع نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ جو نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، آپ اسے سختی سے منع کیا، تاکید کے ساتھ کہا کہ یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ اسے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بینائی کو اچک لے یا اسے اندھا بنا دے۔
اور جو امام سے پہلے اٹھتے ہیں اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا شکل بندر کی شکل بنا دے. تو اس سے بچنا چاہیے میرے بھائیوں. اما یخشى الذی یرفع رأسہ، اللہ کے رسول نے کہا کہ جو بھی لوگ جو اپنے سر کو امام سے پہلے اٹھاتے ہیں تو وہ ڈرنا چاہیے اس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے مانند، گدھے کے سر کی طرح نہ بنا دے. تو یہ چیزیں ہیں جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں. اسی طرح تیسری حرام چیز جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ بدبودار، نشہ خوری. یہ تمام چیزیں ہم کھا کر کے مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں. ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کتنے ویسے ہوتے؟ بدبودار چیزیں، منشیات چیزیں، نشہ آور چیزیں کھا کر کے مسجد میں آنا. جیسا کہ دیکھا جاتا ہے بعض مسلمانوں کو گٹکا، سرتی، گل، سگریٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں کیا ہے کھا کر کے فوراً مسجد میں آ جاتے ہیں. بعض تو ایسے بھی ہیں اتنا بدتر عمل کرتے ہیں کہ اس کو کھا کر کے وضو خانے میں تھوک کر کے جاتے ہیں، مسجد کی دیواروں میں تھوک کر کے جاتے ہیں. تو یہ اسے ہم معمولی سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں حلال چیزیں جو ہے، آپ کو حدیث سنے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال چیزوں کو ان سے بدبو آتی. سبزی کچھ ہے، سبزیوں کا نام گنایا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من اکل البصل والثوم والقراط فلا يقربن مسجدنا. کیا فرمایا کہ جو شخص ہو جس شخص نے پیاز، لہسن، کچا لہسن اور ایک اور سبزی کا نام گنایا کندنا، جیسے کڑوی سبزی ہوتی ہے، بدبودار سبزی، اس کا نام لیا اور کہا کہ وہ ہماری مسجد کے قریب فلا یقربن مسجدنا، ہمارے مسجد کے قریب نہ بھٹکے. یہ حلال چیزیں ہیں. کچی چیزیں کھا کر کے، یہ کچی چیزیں ہیں. سبزیاں ایسی چیزیں ہیں، یہ ایسی سبزیاں ہیں کہ کچی اگر کھائیں تو آپ کے منہ سے بدبو آتے ہیں. پکا کر کے آپ کھا سکتے ہیں اور مسجد میں آ سکتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے ایک حلال چیز سے ہمیں بدبو آنے کی وجہ سے، باس آنے کی وجہ سے مسجد کے قریب آنے تک کا فلا یقربن مسجدنا، ہمارے مسجد کے قریب تک نہ پہنچے. کیوں نہ پہنچے؟ فإن الملائکۃ تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. اس لیے کہ کیونکہ جن چیزوں سے انسان کو تکلیف پہنچتا ہے اس سے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ پیاز، لہسن حرام ہے، بلکہ کچی کے بارے میں یہاں بات کہی جا رہی. پھر سے میں کہہ رہا ہوں، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حرام تو چھوڑیے، حلال چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قریب کھا کر کے آنے سے منع کیا. اور ہم اور آپ ہیں کہ عام حالت میں بھی، مسجد میں بھی، مسجد کے باہر بھی، دنیا کی کسی کونے میں چلے جائیں، بیڑی، سگریٹ، یہ گٹکا وغیرہ ساری چیزیں کیا ہے حرام ہے. جس کو کھا کر کے ہم آ کر کے مسجد میں خود بھی پریشان، لوگوں کو بھی پریشان، اور پھر فرشتے، جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ فرشتے بھی پریشان ہوتے ہیں، تو ان کو بھی پریشان کر رہے ہیں. تو ہم ڈبل اللہ کے نزدیک ڈبل مجرم ٹھہرے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح ایک اور حرام چیز جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ لباس کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے ہم آتے ہیں. کیا ہے؟ لباس کو ٹخنے سے نیچے، چاہے وہ ٹیبلٹ ہو، پاجامہ ہو، پینٹ کی شکل میں ہو، ہم نیچے رکھتے ہیں. اور اللہ کی نگاہ میں یہ چیزیں بھی بہت بڑا گناہ ہے. تکبر کر کے رکھتے ہیں یا کسی اور طریقے سے رکھتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تحت الکعبین من الازار ففی النار. تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا گویا جہنم کی آگ میں جائے گا. ایسے قدم جہنم کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو لباس اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے چلتا ہے، ایسے قدم جہنم میں داخل ہوگا. اللہ اکبر، اتنی بڑی سزا ہم معمولی سمجھتے ہیں. میرے بھائیو، یہاں پر ایک بات اور کہہ دوں، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتوں کے ٹخنوں سے نیچے ہونا چاہیے، اوپر نہیں. عام طور پر دیکھے جاتے ہیں آج مردوں کی شکل اختیار کر کے، مردوں کی مشابہت اختیار کر کے عورتیں بھی آج اوپر رکھتے ہیں، اور عورتوں کی شکل اختیار کر کے مرد الٹا کرتے ہیں، مطلب دونوں الٹا کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میرے بھائیوں، ہم تہبند یا پاجامہ یا پینٹ وغیرہ یہ سب ٹخنے کو ڈھانک کر چلیں، ورنہ کیا ہے کہ جو بھی ایسا چلتا ہے غرور کی وجہ سے، یا پھر دوسرے کی مشابہت اختیار کر کے، یا پھر رسول کے حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. تین چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک غرور کی وجہ سے،
اور غرور اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ یا تو پھر ہم کسی کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو دوسرے کی مشابہت اختیار کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں، یا پھر رسول کے حدیث کو مخالفت کر رہے ہیں، تو سن لیں بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، ہمیں بچنا چاہیے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو ٹکنے سے نیچے رکھے، نیچے نہیں رکھے بلکہ اوپر رکھے، الٹا بول دیا معاف کیجیے گا، اوپر رکھے۔ لہٰذا تو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے حرام جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ مرد کا عورت کی مشابہت اختیار کرنا اور عورت کا مرد کی مشابہت اختیار کرنا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضابطہ مقرر کر دیا ہے کہ مرد اپنی مردانگی کو برقرار رکھے اور عورت اپنے زنانہ کو کی حفاظت کر کے رکھے۔ یہ دونوں چیزوں کو وضاحت کر دیا ہے قرآن میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں اور مردوں کے تعلق سے یہ بیان کر دیا۔ لہٰذا آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو لباس پہنتے ہیں مردوں عورتوں کی شکل کا یا عورت مرد کی شکل کا، تو یہ مشابہت اختیار کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد اور عورت پر لعنت بھیجی ہے، ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول لعنت بھیج رہے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر لعنت فرمائی جس نے عورت کی مشابہت اختیار کی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اس عورت پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی جس عورت نے مرد کی مشابہت اختیار کی۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ جانتے ہیں کون لعنت بھیج رہے ہیں؟ دنیا کے سب سے افضل انسان، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور چیز بتا کر کے اپنے بات ختم کرتا ہوں، چھٹی حرام چیز جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ غیر محرم اجنبی عورت کو دیکھنا، اجنبی عورت کی طرف جان بوجھ کر کے دیکھنا۔ جیسا کہ ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں ہمارا معاشرہ آج اس پر بہت آگے چل چکا ہے، اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کی ماں بہن بیٹی اگر باہر کہیں جا رہی تو نوجوانوں کی جماعت، یا نوجوان تو چھوڑیے بوڑھے بھی آج اس مجلس میں اس گروہ میں شامل ہیں، راستے پہ کھڑے ہو گئے، چوراہے پہ کھڑے ہو گئے، جان بوجھ کر کے دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے، اسے ایک بہت بڑا گناہ ہے، بچنا چاہیے۔ اگر کوئی عورت اجنبی عورت یا کوئی اور ہو تو بچنا چاہیے ایسے۔ آنکھوں کی زنا قرار دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالعینان زناہما النظر، دونوں کا آنکھوں کا زنا ہے جو اس نے دیکھا۔ اس تعلق سے ایک بار حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک پڑ جانے والے نظر کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا ہوگا اگر کسی عورت پر اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظروں کو جھکا لو۔ بھائی دیکھ لیا، ایک بار دیکھ لیا تو فوراً جھکا لیں، ایک بار دیکھ لیا تو اس میں کوئی گناہ نہیں، آپ فوراً اس کو ہٹا دیں، نظر وہاں سے ہٹا دیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم بار بار اس کو جان بوجھ کر کے دیکھ رہے ہیں، ارادہ کر کے ہم باقاعدہ بیٹھتے ہیں، نوجوانوں کی ایک جماعت ہے میرے بھائیوں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا قرار دیا ہے، بچنا چاہیے۔ آج ہمارے نوجوان بھائیوں کو غیر محرم عورت، اجنبی عورت، کسی کی ماں بہن کی طرف دیکھنا بہت مزہ آتا ہے، بہت خوش ہوتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ایک واقعہ آپ بارہا سنتے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں، کیا آ کر کے مجلس میں بیٹھے ہیں، سب آ کر کے سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت چاہیے۔ کتنی بڑی بات اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام غصے میں آ گئے، اس پر جھڑکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا اور اس شخص کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس شخص نے کہا اللہ کے رسول ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد پوچھا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اسی طرح سب کے نام لے کر کے گنایا، کیا یہ پسند کرتا ہے کہ تیرے پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو
تیری ماں کے ساتھ سارے کے نام لے کر کے کہا. سب بات میں ہر ایک میں جواب دیا اللہ کے رسول میں ہرگز پسند نہیں کرتا. اللہ کے رسول نے اچھی طریقے سے سمجھایا کہ تیرے ہی جیسا جو آدمی ہے تو جس کے ساتھ زنا کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی کسی کے ماں ہے, وہ بھی کسی کے بہن ہے, وہ بھی کسی کے پھوپھو ہے. وہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کی بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے. اس کو سمجھایا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے بعد وہ شخص گیا اور کبھی پھر کوئی گناہ کی طرف وہ بڑھتا نہیں دیکھا. ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں ابھی حدیث سے تو میرے بھائیوں زنا قرار دیا ہے جان بوجھ کر کے دیکھنا. تو ہم بھی نہیں چاہتے ہیں نا کہ ہماری ماں بہن کو کوئی دیکھے, غلط نظر سے دیکھے, تو دوسروں کی ماں بہن کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہم معمولی سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں ایسے چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے, اپنے آپ کو بچائیں. جیسا کہ میں نے شروع میں ایک آیت کی تلاوت کی, اگر ہم اس میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تمام چیزوں کو, اور بہت ساری چیزیں ہیں, وقت زیادہ ہو رہا ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون. فرمایا مومنوں کی بات تو یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف بلایا جاتا ہے تو کہتا ہے یقولوا سمعنا واطعنا, کہ ہم نے سن لیا اور اس پر عمل کر لیا, اطاعت کر لی. تو کیا ہے اولئک هم المفلحون, یہی لوگ کامیاب ہیں. ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو, برائی کو برائی سمجھو, حرام کو حرام سمجھو اور اس سے بچنے کی کوشش کرو. معمولی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں ہمیں جہنم تک لے جا سکتی ہیں. جیسے کہ حدیث میں بیان کیا کہ ٹخنے سے نیچے لگیں گے تو قدم جہنم میں جائیں گے. یہ ساری چیزیں واضح ہیں پھر بھی ہم معمولی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار العالمین ہم سب کو ان حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو ہر عمل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں کرنے کا حکم دیا ہے ویسے ہی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. نماز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بہر العالمین ہم سب گنہگار ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر کے ہمیں نیکیوں کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ.